ایک شخص ایک درخت کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کے سر پہ سیب کا درخت گرتا ہے. پتہ نہیں دماغ کی کون سا بلب روشن ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے یہ سیب کا درخت ادھر ادھر اوپر کیوں نہیں گیا, میرے سر پہ کیوں گیا ہے؟ کم وقت یہ دائیں بائیں کہیں اور چلا گیا ہوتا, یہ میرے سر پہ کیوں؟ ظاہر جھنجھلاہٹ میں اس نے لفظ کم وقتی کہا ہوگا, کسی غصے کی بنیاد پر نہیں, ہمیں نہیں کہنا چاہیے یہ لفظ غصے کی بنیاد پر, لیکن اس نے یقیناً ہی سوچا ہوگا یہ سر پہ چوٹ لگی ہوگی. لیکن جیسے ہی جھنجھلاہٹ ختم ہوئی اس نے سوچنا شروع کیا. یاد رکھیے جھنجھلاہٹ جو ہے بہت سی فکری قوتوں کو ختم کر دیتی ہے, صلاحیتوں کو مردہ کر دیتی ہے, کام سوچنے کے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا, رد عمل ریئیکشن انسان کی بہت سی قوتوں کو فنا کر دیتا ہے. جب ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے, گریویٹی ہے, اس لیے یہ نیچے آیا اوپر نہیں گیا. اگر مولانا قمر الحسن کے فلسفہ قدیم کی بنیاد پہ سوچا ہوتا تو کہا گیا ہوتا کہ بہر کے اوپر جانا جو ہے کسی قصر قاصد کی بنیاد پر ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کی طاقت جس قدر لگے گی وہ اوپر جائے گی, چیز نیچے آئے گی. لیکن یہ فلسفہ بطلیموس کا ہے. آج کی سائنس بہت ترقی یافتہ ہو چکی ہے, اس لیے کہ اگر یہی ضابطہ ہوتا تو خلاؤں میں جانے والے سیارے ہر صورت میں زمین پر آتے, چاند پہ تھوڑی اترتے. ایک خاص مقام پہ جانے سے پہلے وہ اوپر تھوڑی چلے جاتا ہے, کوئی دوسرا سیارہ اسے تھوڑی کھینچ لیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, زمین پہ نہیں ہوتا ہے. سیاروں کی یہ کشش سے صرف گریویٹی نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں. ایک ایسا انقلاب کہ آج خلائی سفر ہو یا جہازوں کا سفر ہو, سیاروں سے چشمک ہو یا ستاروں سے آنکھ لڑنے کی بات ہو, کہکشاں کی گزرگاہ ہو, ہر جگہ یہی کشش سے صرف کام کر رہی ہے. وہ انسان جس نے اسے دریافت کیا تھا وہ بڑا عظیم تھا. اس طرح سے آپ دیکھیں تو کسی بھی نو دریافت چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی دماغ, کوئی نہ کوئی فکر, کوئی نہ کوئی موجد کام کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, مگر یہ ساری چیزیں دریافت ہوئی ہیں اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں, اور پھر دنیا نے اسے ڈیولپ کیا ہے, ترقی دی ہے. مگر اللہ کے رسول نے جو قانون دیا ہے اس میں ترقی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. جو قانون دیا ہے اتنا مکمل ہے کہ اس سے بہتر قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے. روز اول ہی اتنا مکمل قانون دے دیا ہے کہ ارتقاء انسانی یا ارتقاء فکر انسانی کا محتاج نہیں ہے پیغمبر اعظم کا قانون. اب آئیے دیکھیے اس نقطۂ نظر, جدالات کے نقطۂ نظر دیکھیں. آج انسانوں کے حقوق کی بات کی جا رہی, ہیومن رائٹس کی بہت چرچا ہے, ہر ملک میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور جو لوگ ہیومن رائٹس کو زیادہ تباہ کر رہے ہیں وہی زیادہ چیمپئن بنے ہوئے. ہیومن رائٹس, انسانی حقوق, سبحان اللہ, پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, چائنا میں ہو رہی ہے, ہندوستان میں ہو رہی ہے, چیخ مچا رکھا ہے لوگوں نے, اور پورے شہروں اور آبادیوں کو تباہ کر دینے والے انسانی حقوق کے بارے میں نہیں سوچتے. بہرکیف انسانی حقوق بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ میرے سرکار سے پہلے کسی مفکر نے, کسی دانشور نے, کسی قوم نے, کسی لیڈر نے, کسی قائد نے, کسی کارل مارکس نے, کسی ابراہم لنکن نے, کسی میگنا کارٹا نے اگر انسانی حقوق کی بات کی ہو تو دکھائیے. اور اگر کہیں کچھ ملتا ہے تو بہت چھوٹی باتیں ملتی ہیں, ایک دو جملے. وہ سرور کائنات ہیں جنہوں نے انسانی حقوق دنیا کو اتنا دیا ہے جتنا آج تک دنیا نہیں دے سکی. تو آج جہاں بھی انسانی حقوق کی بات ہوگی وہ رسول پاک کی ذات کا صدقہ ہی ہوگی. بہار جو دنیا میں آئی ہوئی یہ سب پود انہی کے لگا. ایک چراغیز دری خانہ کے از پرتویا, ایک چراغیز دری خانہ کے از پرتویا, ہر کجا مین کری انجمن ساختہ. سلیوری, غلامی آج بڑی نفرت سے دیکھی جا رہی. وہ تمام لوگ جو غلاموں کو بیچتے اور خریدتے تھے وہ انسانیت کے باغی اور دشمن قرار دیے جا رہے ہیں. لیکن سلیوری تو گزشتہ صدی تک رہی ہے.
کیا افریقہ کے صحراؤں سے خرید کر کے امریکہ کی منڈیوں میں بیچنے والے لوگ اس بات کا انکار کریں گے؟ غلامی. کیا سرور کائنات سے پہلے کوئی ایک انسان بھی ہے جس نے غلامی کے خلاف آواز بلند کی ہو؟ کیا اوستا کے نظام نے بلند کیا؟ کیا کنفیوشس کے قانون نے بلند کیا تھا؟ کیا ارسطو کے سسٹم نے بلند کیا تھا؟ کیا یونان کے فکر نے بلند کیا تھا؟ کیا ایران میں کوئی آواز بلند ہوئی تھی؟ مجھے آپ ایک آواز دکھائیے دنیا میں میرے آقا سے پہلے. اگر آقا دو جہاں سے پہلے کوئی آواز نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ غلامی کے خلاف جہاد کرنے والی ذات رسول پاک کی ہے. اگر وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی غلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آتے. عزیزان ملت اسلامی، عورتوں کے حقوق، چیمپئن بن رہے ہیں لوگ عورتوں کے حقوق کے. اور حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. عورت جس روز بیدار ہو جائے گی اس روز اپنے حق کو پہچان سکے گی. جب عورت کی غیرت بیدار ہوگی، عورت کی نسوانیت بیدار ہوگی، عورت کا احساس بیدار ہوگا، عورت کی انا بیدار ہوگی، عورت کا تحفظ بیدار ہوگا، جذبہ تحفظ، اس روز عورت محسوس کرے گی کہ ہمیں حقوق کے نام پر کتنا مس یوز کیا گیا ہے. بڑی آزادی دے رکھی ہے. عورتوں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. جہاز پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہی آزادی ہے. آفیسز میں ایک نئی سلیوری کی شکل میں اپنے باس کی خدمت کریں، یہی آزادی ہے. ننگی ہو کر کے کپڑے بیچیں، یہی آزادی ہے. ماڈلنگ کریں، یہی آزادی ہے. پہلے عورت خود بکتی تھی، اب عورت اتنی ذلیل ہوگی، خود نہیں بلکہ ماں کے ساتھ اس کی عزت بک رہی ہے، اس کا جسم بک رہا ہے. اگر یہی آزادی تو اس آزادی پہ 100 بار لعنت. کاش عورت سوچتی کہ مرد آج بھی ہم کو استعمال کر رہا ہے، مرد کی دنیا آج بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے، مرد کی دنیا آج بھی ذلیل کر رہی ہے ہمیں، ہمارا جسم دکھا کر کے، ہماری عصمتیں لوٹ کر کے. میرے آقا سے پہلے اگر حقوق نسواں کی کسی نے بات کی ہو تو دکھاؤ. لیکن اگر سرور کائنات سے پہلے حقوق نسواں کسی نے بات نہیں کی ہے تو قیامت تک جائز بنیادوں پر عورتوں کی ڈگنیٹی اور ان کی نسوانیت کو محفوظ رکھ کر کے جتنا حق ملے گا یہ آقا کا صدقہ ہوگا. یہ سرور کائنات کی بھیک ہوگی جو دنیا کو میسر آئے گا. میں نے کہا تھا فادر ڈے، مدر ڈے وغیرہ منایا جا رہا ہے. کیا یہی باپ کا حق ہے کہ سال میں ایک بار تم ایک کارڈ بھیج دو؟ یہ ماں کا یہی حق ہے کہ ایک مرتبہ تم کرسمس کے موقع پہ مل لو ان سے، اور پھر زندگی بھر وہ بے کسی کی موت تنہا کسی اولڈ ہاؤس میں سیزن ہاؤس میں گزارے؟ میرے عزیز، میرے آقا نے اگر سے پہلے اگر کسی نے ماں باپ کے حقوق کی بات کی ہو تو دکھاؤ. دکھاؤ، مذہبی صحیفوں میں دکھاؤ یا دنیا کے نوشتوں میں دکھاؤ. اگر نہیں تو قیامت تک ماں باپ کے ساتھ بچہ جو بھی پیار کرے گا یہ ریفلیکشن ہے سرور کائنات کی تعلیم کا. حضرات، یہ صرف چند مثالیں دی ہیں. میں آپ اس طرح سے چاہیں تو دنیا کے ہر قانون کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ میرے آقا سے پہلے کہیں یہ پایا جاتا تھا. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے جب میں بتاتا کہ سرور کائنات سے پہلے دنیا کا عالم کیا تھا. لیکن آج میں صرف بتانا چاہوں کہ سرور کائنات ایک مکمل نظام زندگی دیا ہے، مکمل نظام معیشت اور معاشرت. اور صرف دیا نہیں ہے بلکہ خود عمل کر کے دکھایا ہے. اتنا موقع نہیں کہ اخلاق کے تمام گوشوں میں میں گفتگو کروں. مثلا نماز ہے، ہم سے آقا نے فرمایا کہ نماز 5 وقت پڑھو. اتنی فرض ہے نا. ہم کو تو 5 وقت کا حکم دیا گیا اور سرکار کا یہ عالم تھا کہ 5 وقت تو پڑھتے ہی تھے، رات بھر عبادت کرتے رہتے. ہم کو 5 وقت کا حکم دیا گیا اور خود پوری رات پیروں میں ورم آ جاتا تھا. ایک رات میں 5 پارے پڑھتے تھے ایک رکعت میں. صحابہ کرام ساتھ نہیں دے پاتے تھے ان کی عبادت اور طاعت کا.